آج ہم پڑھیں گے مقدس لوکا کی انجیل اس کا 15 باب۔ یہ بچے کو چھوڑ دیں، سارے اس کے پیچھے نہ لگے، نہیں تو کرنے جو کرتا ہے جانے دیں۔ 1 سے 10 آیات تک پڑھیں گے۔ تب سب مسئول لینے والے اور گناہگار اس کے پاس آئے تاکہ اس کی سنیں، اور فریسی اور فقی یوں کہتے ہوئے اس پر اعتراض کرتے تھے، یہ گناہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ تب اس نے ان سے یہ تمثیل کہی، تم میں سے کون سا ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو وہ 99 کو چھوڑ کر بیابان میں جب تک اس کھوئی ہوئی کو نہ پائے ڈھونڈتا پھرے، اور جب پالے تو خوش ہو کر اپنے کندھے پر اسے اٹھا لیتا ہے، اور گھر آ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلا کر ان سے یوں کہتا ہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو، کیونکہ میں نے اپنی کھوئی ہوئی بھیڑ کو پا لیا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو کہ توبہ کے محتاج نہیں، ایک گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یا کون سی ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درم ہو اور ایک درم کھو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے اور جب تک نہ پائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے، اور جب پالے تو سہیلیوں اور پڑوسیوں کو یوں کہہ کر نہ بتائے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کہ میں نے اپنا کھویا ہوا درم پا لیا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، اسی طرح جب ایک گناہگار کے باعث خدا کے ہزاروں فرشتے خوشی کرتے ہیں۔ اور دیکھو، پھر اس نے کہا، کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا وہ حصہ جو مجھے آتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال ان میں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے تھے کہ چھوٹا بیٹا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو چلا گیا، اور وہاں اس نے اپنا مال عیاشیوں میں اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ تب اس ملک کے ایک باشندے کے جا ہاں پڑا، اور اس نے اسے کھیتوں میں سور چرانے کو بھیج دیا، اور وہ چاہتا تھا کہ ان پھلیوں سے جو سور کھاتے ہیں اپنا پیٹ بھرے، پر انہیں کوئی کھانے نہ دیتا تھا۔ تب اسے ہوش آیا اور کہا کہ میرے باپ کے گھر میں کتنے مزدوروں کو بہت سی روٹی ملتی ہے، اور یہاں میں بھوکا مرتا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا، اے باپ، میں نے تیرا اور آسمان کا گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے مزدوروں میں سے ایک کی مانند بنا لے۔ وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا، اور ابھی وہ دور ہی تھا کہ اس کے باپ نے اسے دیکھا اور اسے ترس آیا، اور دوڑ کر اسے گلے لگایا اور اسے چوما۔ بیٹے نے اسے کہا، اے باپ، میں نے تیرا اور آسمان کا گناہ کیا ہے، اب میں اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مگر باپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جلدی سے اچھی سے اچھی پوشاکیں نکال کر لاؤ، اور اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھوں میں انگوٹھی پہناؤ اور پاؤں میں جوتیاں پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑوں کو ذبح کرو، اور ہم کھائیں اور خوشی منائیں، کیونکہ یہ میرا بیٹا مر گیا تھا، اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا، اب ملا ہے، پس خوشی کرنے لگے۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔